الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کے کفارات کے موضوع پر میں دوسرا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک مومن ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتا ہے. اپنے گناہوں کے بارے میں وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ فکر یہ کرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے فلاں گناہ کے بدلے میں مجھے کوئی سزا نہ دے دے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ محسوس نہیں کرتے. خاص طور پر والدین کے ساتھ نافرمانی اور ظلم و ستم، اپنوں پر، رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن انسان اس کو محسوس کرے، اس کا تصور کرے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنی سواری میں پاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں پاتا ہوں. بیوی بچے میری بات نہیں سنتے، میری سواری میری بات نہیں سنتی. تو سلف صالحین کا کہنا ہے کہ مومن اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ، اللہ کا بندہ مومن اپنے گناہوں کو اپنے سر پر پہاڑ سمجھتا ہے، پتہ نہیں کب یہ پہاڑ ہم پر گر جائے. لیکن ایک منافق جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کوئی مکھی سر پر بیٹھی، اس نے ایسے ہلایا اور اڑ گئی. وہ یہ سمجھتا ہے گناہ اس کی نظر میں کچھ نہیں. لیکن ایک مومن اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے. صحابہ کی زندگی میں بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ اپنے گناہوں سے ڈرتے تھے. لہذا مومن ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج کو دشمنان اسلام کے خلاف بھیجتے ہیں. جب بھیجتے ہیں تو نصیحت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. ذرا نصیحت کی طرف غور کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیسے تھا؟ عمر فاروق کہتے ہیں، دیکھو میں تمہارے دشمنوں سے زیادہ تمہارے گناہوں سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ساز و سامان اور کثرت کی بنا پر ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا. کیونکہ ہم مسلمان کبھی بھی صرف ساز و سامان اور کثرت کی بنا پر اپنے دشمنوں پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہم غالب آتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ مسلمان ہمیشہ کم رہے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں اگر تم لوگ گناہ کرو گے تو تم لوگ تمہارے دشمنوں کے برابر ہو گئے. وہ بھی گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی گناہ کرتے ہیں. جب تم لوگ اپنے دشمنوں کے برابر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی تو دشمنوں کے پاس جو ساز و سامان ہے، ان کی جو تعداد ہے، اس کی بنا پر وہ جیت جائیں گے اور تم لوگ ہار جائیں گے. میں تمہارے دشمنوں سے زیادہ تمہارے گناہوں سے ڈرتا ہوں. تم اپنے گناہوں پر نظر رکھو اور تم یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نافرمان بندوں کو ان کے دشمنوں سے زیادہ، جو ان سے بھی زیادہ بدکار ہیں، ان کے ذریعے مزہ چکھاتا ہے، ان کے ذریعے سزا دیتا ہے. جیسا کہ بنو اسرائیل ان کے زمانے میں مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، لیکن جب ان کی گناہیں بڑھ گئیں
اللہ تعالیٰ نے ان سے بدتر ایرانی جو مجوس تھے ان کے ذریعے ان کو سزا دی. گھر گھر گھس کر ان لوگوں نے بنو اسرائیل کو مارا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے. مومن بندے کو چاہیے اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے گناہوں کے کفارات ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلے توبہ، دوسرے نمبر پر استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تیسرے نمبر پر نیکیاں، اور چوتھے نمبر پر ایک مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اور پانچواں دنیا کی وہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں جو انسان کو، ایک مومن بندے کو پہنچتی ہیں، یہ سب گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. دنیا کی مصیبتوں کے تعلق سے ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ سب آنے والی چیزیں ہیں. جیسے موسم سرما، موسم گرما انسان برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، سردی کو برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے ان تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ سب آزمائش ہے، ایک مومن بندے کے لیے امتحان ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے. اس کے بجائے پریشان ہو جانا، شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط جملے کہنا یا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا، یہ کسی بھی حالت سے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کی گناہوں کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے زمین پر کسی بھی جانور کو زندہ نہیں چھوڑے گا. لیکن وہ رحمان، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت سب پر غالب ہو چکی ہے. اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ایک گھوڑا بھی اپنے چھوٹے بچے سے اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ دے. اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت ہے. اس کی عظیم رحمت، اس کی کرم فرمائیوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کی ان معمولی پریشانیوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور یہ پریشانیاں ضرور اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر کسی بندے کی دونوں آنکھوں کو میں لے لیتا ہوں، یعنی اس کو اندھا بنا دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں دیتا، اس کے لیے جنت دیتا ہوں. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 بچوں کی موت اس کی زندگی میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے پر، اس کے بچوں کے مر جانے پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے. تو جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک مومن بندے کے لیے نعمت ہیں، اس کے لیے زحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے علاج کے لیے انجیکشن دیتا ہے یا آپریشن کرتا ہے تاکہ اس کی بہتری ہو، اس کی صحت ہو، بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وقتاً فوقتاً ایسے آزمائشوں کے ذریعے ان کو پاک کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے تاکہ وہ خالص بن جائیں، تاکہ وہ جنت کے مستحق بن جائیں، تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت پاک جگہ ہے، اس میں صرف پاک لوگ جا سکتے ہیں. گناہوں سے آلودہ، گندگیوں سے بھرے ہوئے لوگ جا نہیں سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ کبھی توبے کے ذریعے پاک کرتا ہے، کبھی استغفار کے ذریعے پاک کرتا ہے، کبھی نیکیوں کے ذریعے پاک کرتا ہے، کبھی بیماریوں کے ذریعے پاک کرتا ہے، کبھی کسی اور کی دعاؤں کے ذریعے پاک کرتا ہے. پاک کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن جنت کو جانا ہے تو پاک ہوئے بغیر جنت کو جا نہیں سکتے. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کثرت استغفار اور بار بار توبے کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قسم کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی سزاؤں سے بچاتا ہے، دونوں کی پریشانیوں سے بچاتا ہے.
تو یہ چیز کہ انسان دنیا کی پریشانیوں پر کبھی بھی ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے. ہمیں افسوس ہوتا ہے بعض جاہل لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے کلام کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں ہیں؟ اس چھوٹے بچے کی جان لے لی. کیا اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے بارے میں ایسا جملہ، جو رب کائنات ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے بارے میں اس طریقے کا جملہ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم گنہگار ہیں اور کوئی انسان اپنے عمل سے جنت میں جا نہیں سکتا. ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ سب اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے جس کی بنا پر ہم جنت میں جا سکیں گے. ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اپنے عمل سے جنت میں جا نہیں سکتا، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اور اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں بنتا، نیک نہیں بنتا. یہ اللہ کا فضل ہے جس نے تمہیں پاک کیا، جس نے تمہیں نیک بنایا. ناظرین کرام، چھٹی چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ ہے قبر کی ہولناکی. چھٹی چیز جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہ ہے قبر کی ہولناکی، قبر کی پریشانی. مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں انسان کو جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نجات دے، عافیت دے. قبر کا عذاب برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. قبر میں جو ہولناکی ہوگی، قبر میں جو پریشانی ہوگی، اللہ کی پناہ. یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی انسان کے، ایک مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیتا ہے. ساتویں چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، قبر کا عذاب. قبر کی ہولناکی پریشانی ہے، عذاب ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن قبر کا عذاب یہ بہت بری چیز ہے. قبر میں جو سوال ہوگا، انسانوں سے سوال کیا جائے گا، اور جو شخص بے عمل، بدعمل، بے ایمان ہوگا، اس کے لیے نعوذ باللہ دوزخ کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو سننے کی طاقت ہوتی تو نعوذ باللہ کوئی بھی انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مرنے والوں کو دفن نہیں کرتا. فرشتے ایسا ماریں گے، اللہ کی پناہ، کہ جس کی وجہ سے زمین کانپنے لگتی ہے. قبر کے عذاب کی وجہ سے بھی ایک مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن یہ آخرت کا جو سلسلہ ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی ہولناکی کا مسئلہ ہے. آخرت کا جو سلسلہ ہے دنیا کے عذاب اور دنیا کی پریشانیوں کے مقابلے میں ہولناکی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے. قبر کے عذاب کے بارے میں بعض مسلمان ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم ہے، یہ میت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے، یہ میت ہمارے سامنے ہے، اس کو کہاں سزا دی جا رہی ہے. نعوذ باللہ. ایک انسان سوتا ہے اور سوتے سوتے نیند کی حالت میں ایسی لذتیں محسوس کرتا ہے کہ تصور ہی نہیں کر سکتا. چاہتا ہے کہ وہ نیند ہی کی حالت میں رہے اور وہ لذت ختم نہ ہو. اور ایک دوسرا انسان اسی کے بازو سو رہا ہے، لیکن نعوذ باللہ ایسی ہولناکی کا خواب دیکھتا ہے، نیند کی حالت میں ایسی بھیانک خواب دیکھتا ہے کہ مت پوچھو، پریشان ہو کر اٹھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بعض علماء کے قول کے مطابق قبر کا جو عذاب ہے یہ صرف روح پر ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قبر کا عذاب روح اور جسم دونوں پر ہے.
فرعون کی لاش لوگوں کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہوا فرعون، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہارے بدن کو، جسم کو بچائیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ۔ اس کی لاش عبرت کے لیے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، کہ صبح شام فرعون کو اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو دوزخ کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن کہا جائے گا کہ آج تم لوگ دردناک عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی ہیں ان سب پر ایمان لانا ایک مومن کا فرض بنتا ہے۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں یا غیبیات کا انکار کرتے ہیں یا عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یا شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا ایمان بالغیب مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ غیب پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ ورنہ ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے تعلق سے جو کچھ باتیں بتائیں ان پر ایمان لائے، معجزات کے تعلق سے قرآن میں حدیث میں جو بھی باتیں آئی ہیں ان پر ایمان لائے، ان پر بلا چنو چرا ان کو تسلیم کرے، یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ ورنہ آج کے مادہ پرستی کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ظاہر پر یقین کرتے ہیں اور باطن پر یقین نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہا مؤمن متقی ان لوگوں کے لیے کتاب سراپا ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے کتاب یہ رہنمائی کی کتاب نہیں ہے۔ تو ہمارا فریضہ ہے میرے ناظرین کرام کہ ہم عذاب قبر کے تعلق سے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، قیامت کے حالات کے تعلق سے جو کچھ بتایا ہم ان پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ آٹھویں چیز جو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ ہے میدان حشر کی ہولناکی۔ میدان حشر میں جب سارے کے سارے انسان جمع کیے جائیں گے اور کب تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہ دن اللہ کے پاس تمہارے پاس 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ پوری بنی آدم، پوری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی۔ حشر کی زمین گول نہیں ہوگی، چپٹی ہوگی، ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھ پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہم زمین کو بدل دیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن ہم زمین کو بدل دیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا وہ دنیا کی زمین نہیں ہوگی جس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، جس پر ناجائز خون بہایا جاتا ہے۔ وہ زمین پاک ہوگی، وہ زمین سفید ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جس میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا۔ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں کے پسینے میں سر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ
سورج کو اللہ تعالیٰ بالکل سر کے قریب کر دے گا. 1 میل کے فاصلے پر سورج کو رکھے گا. آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. میل عربی زبان میں مسافت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سرمے کی وہ کاڑی جس کے ذریعے سرما لگاتے ہیں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، یعنی بالکل اتنے فاصلے پر. اللہ کی پناہ، حشر کی ہولناکی، میدان حشر کی ہولناکی، اور اس میں جو عالم ہوگا یہ ایسی ہولناکی ہوگی، یہ ایسی حالت ہوگی کہ اللہ کی پناہ، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے، ایک مومن کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کفارہ بنا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. یہاں تک انسان اگر بچ جاتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے. پھر بھی وہ خوش نصیب ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ الحمدللہ دوزخ میں جانے سے وہ بچ گیا، دوزخ کے عذاب سے بچ گیا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ سے بچا لیا. اور اگر نعوذ باللہ دوزخ میں جانا پڑا، جیسا کہ بدکاروں کے بارے میں آیا ہے کہ بدعمل لوگ دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے. تو ایسے بھی کچھ مسلمان ضرور دوزخ میں جائیں گے جو گنہگار ہوں گے، لیکن توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے دوبارہ نکالے گا. ایسی حالت میں نکالے گا کہ جل کر بیج کے مانند کالے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی ندی میں ڈالے گا جس کا نام ہے نہر الحیات، زندگی کی ندی. اس میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت میں بھیجے گا. یہ ہے گناہوں کے کفارات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کے سارے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.